بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموشحات، دیکھیں موشحات جو ہے یہ عربی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، زجر جو ہے اس کو انہوں نے عجمی زبان میں یہ کیا تھا، جیسے کہ حسن زیات نے لکھا ہے، وہاں پڑھیں گے ہم لوگ اس کو۔ یہاں دیکھیں موشحات، الموشح نوع خاص من الشعر، شعر کی ایک خاص قسم ہے۔ قاد الیہ الغنا کما قاد الیہ طبیعت الحیات والاحوال الاجتماعیہ۔ اب غنہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ گانے کا جن کا وہ تھا، وہ لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کیے ہیں۔ اور قال ابن خلدون نے کہا ہے وہ کلام منظوم علی وزن مخصوص، تو شعر کی یہ تعریف یاد بھی کرنا ہم لوگوں کو، وہ کلام منظوم علی وزن مخصوص، اور اسی طرح یہ یاد کرنا ہے اخترعها مقدم بن معافر الفریری، یہ قول یاد کرنا ہے کہ موشح کے جو بانی ہے وہ کون ہے؟ مقدم بن معافر الفریری۔ اور زجر کا بانی کون ہے؟ زجر کا بانی ہے، ابن قزم، کیا نام ہے؟ ابو بکر بن عثمان۔ ابو بکر بن قزمان، ٹھیک ہے۔ اول من وضع اوزاع الموشحات فی الاندلس واخترع طریقها محمد محمود المقبری، پہلا آدمی جس نے موشحات کو اندلس میں بنایا یا اس کے طریقے کو ایجاد کیا، اس کا نام محمد محمود المقبری۔ بہرحال یہ والا ہمیں یاد کرنا ہے کہ اس کا جو بانی ہے، مؤسس جو ہے، وہ مقدم بن معافر الفریری ہے۔ دوسری اس کی تعریف یہ ہے انہا کلام منظوم علی وزن مخصوص لا تنطبق علیہ قواعد العروض، اس پر جو عروض کے قواعد ہیں وہ منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا تھا ابن خلدون نے کہ جب اندلس والوں کو جو اوزان شعری ہیں اس سے ان کا دل بھر گیا، تو پھر جا کر کے انہوں نے ایک نیا وزن کھولا، ایجاد کیا، اس کا نام موشح ہے۔ وہی لا تنطبق علیہ قواعد العروض، اس پر عروض کے قواعد منطبق نہیں ہوتے۔ انما اسمہ ماخوذۃ من وشاح المرأہ وہو قلادہ، اس کا جو نام ہے وہ ماخوذ کس سے ہے؟ وشاح المرأہ، یعنی عورتوں کی جو زیورات وغیرہ ہے نا، اس کے نقش بننے سنورنے کی جو ہے اس سے ماخوذ ہے۔ وہ قلادۃ، اور وہ ہار کو کہتے ہیں۔ تو وشاح کا معنی بھی پوچھا تھا کبھی ایک مرتبہ، تو اس کا معنی عورتوں کے زیورات کے یا ہار کے متعلق ہے، تو یہ معنی یاد رہنے چاہیے۔ اور بھی کچھ اس کے معنی آ جائیں گے، دیکھیے گا ابھی۔ فی رأی آخر، دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ هذه کلمۃ ماخوذۃ من لغۃ السریانی معناها الموسیقی ولها علاقۃ بالمسیح، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سریانی زبان سے لیا گیا، اس کا معنی موسیقی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ انها اہتم فی الموسیقی واللغۃ العامیہ والکلمات العجمیہ، اس میں جو ہے آپ کو موسیقی، لغت عامیہ، کلمات عجمیہ سب کچھ دکھے گا آپ کو۔ اور لیکن بہرحال ہمیں وہی والا یاد کرنا، وشاح المرا والا، ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا ہے کہ یہ موسیقی والا بھی ہے سو، کیونکہ ایک مرتبہ کوشچن شاید پوچھ چکا ہوا وشاح المرا والا۔ ابن ثناء الملک کی دوبارہ تعریف ہوئی ہے، الکلام منظوم علی وزن مخصوص، اس لیے کچھ کرنا نہیں۔ النفاخری نے کہا تھا قصیدۃ شعریہ موضوعۃ للغنا، یہ شعری قصیدے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ غنا کے زیادہ موضوع ہیں۔ یہ والا یاد کرنا ہے، ان اختراع فی آخر القرن الثالث الہجری، تیسری صدی ہجری میں اس کی بنیاد پڑتی ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے 9ویں صدی عیسوی۔ کل ملا کر کے اب تک جو چیزیں آئیں ان میں سے ایک یاد کرنا ہے اس کا بانی کا نام، دوسرا یاد کرنا ہے کہ تیسری صدی ہجری، اور عیسوی کے اعتبار سے 9ویں صدی ہجری، اور اس کا وشاح کا لغوی معنی۔ من اشهر الوشاحین، جو وشاحین مشہور نام ہے وہ کون کون ہے؟ عبادہ بن ماؤ السما، محمد بن عبادہ القفاز، ابن بقی، حفیظ بن ظہیر، ابن زمرک۔ ان میں سے 2-3 نام ہم لوگ یاد کر لیں، ٹھیک۔ ایک تو مقدم بن معافی الفریری یاد ہے، دوسرا آپ کو وہ لوگ یاد ہوں گے، ابن خفاجہ وغیرہ کچھ لوگ یاد ہی ہوں گے، تو ساتھ ساتھ ان لوگ کو بھی عبادہ بن ماؤ السما، محمد بن عبادہ القفاز، ابن بقی، یہ 2-3 نام جو ہے ہم لوگ یاد کر لیں۔ ابن عبد ربی کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اس کا بھی نام اس میں آتا ہے، تو یہ 2-3 لوگ یاد ہو جائیں گے۔ ابن عبد ربی، مقدم معافی الفریری 2 ہوئے، ابن خفاجہ بھی لے سکتے ہیں 3 ہو گئے اس طرح سے، اور ایک آدھ نام یہاں سے، 4-5 نام یاد ہو جائیں گے، بس کافی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کہ کس طرح موشح بنتا ہے، کیا اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ یہ شعر من 14 بیتن، 14 اشعار بیت پر مشتمل ہے۔
اور 5 قسمیں. یہ 5 قسمیں دیکھ لیجیے ایسے ہی ایک مرتبہ. ماکان علی وزن شعین تقلیدی، پہلا ہے کہ وہ تقلیدی شعر کے وزن پر ہو. دوسرا وہ ہے ماخذ عن وزن خلیل، جو خلیل کا جو وزن ہے 15 اس سے نکل گیا ہو، یہ چاہے حرکت کے اعتبار سے نکلا ہو یا کلمے کے اعتبار سے نکلا ہو. مشترک فی اکثر من واحد وزن واحد، ایک وزن سے زیادہ اس میں پائے جاتے ہوں. مالہ وزن من غیر الاوزاع الخلیلیہ یدرک السمع عند قراءتہ، اور اس کے جو خلیل صاحب کے جو اوزان ہیں اس کے علاوہ کوئی وزن ہو جس میں یدرک السمع عند قراءتہ، قراءت کے وقت سمع بھی اس میں پایا جاتا ہو. ما لیس لہ وزن یدرک السمع عند قراءتہ، اس کا کوئی ایسا وزن نہ ہو جو قراءت کے وقت اس کے پڑھنے کے وقت سمع کو بھی پاتا ہو. دیکھیے یہ چیزیں نا کوئی آدمی وہی آدمی سمجھا سکتا ہے ہم لوگوں کو جو موشح وغیرہ کو صحیح سے جانتا ہو. ٹھیک ہے بہرحال یہ 5 قسمیں چاہیں یہ والا ہم لوگ یاد کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ ابھی آ رہا ہوگا وہ سب 5 قسمیں جو ہیں قفل، دور، بیت، صمت، خرجہ، وہ والا یاد کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس میں کچھ چیزیں تو آپ کو ویسے یاد ہو گئی ہوگی. نمبر ایک تو یہ والا کہ اس میں خلیل کا وزن نہیں ہونی چاہیے، اس سے الگ ہونی چاہیے، اور ایک وزن سے زیادہ وزن اس میں پایا جاتا ہے بیع کو. ایک آدھ چیزیں ویسے یاد ہو گئی ہوں گے آپ کو، باقی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. اور ابھی وہ جو آئے گا قفل بیت تو وہ والا اچھے سے یاد کر لیجیے گا بس. نشأتها کہاں بالاندلس، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی پیداوار کہاں ہے، اس کی پیدائش اندلس کی ہے. قیل کہا گیا ہے التوشی لون من الالوان ظہر اولا بالاندلس. توشی کیا ہے؟ لون من الالوان، رنگ کی ایک قسم ہے جو پہلے کہاں ہوئی؟ اندلس میں ظاہر ہوئی. فی عہد الدولۃ المروانیہ فی القرن التاسع المیلادی، میلادی اعتبار سے 9ویں صدی اور ہجری اعتبار سے 30ویں صدی. یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو. ووضعتها لتغنی بالعواطف القلبیہ والتعبیر عن خوالج الوجدان، اور اس کو کیوں ان لوگوں نے وضع کیا ہوگا؟ تاکہ دل کے جو جذبات ہیں اس کو اظہار کر سکیں. اور تعبیر عن خوالج الوجدان کا معنی وہی ہے، خوالج کا معنی وہی دل کا جو اندر آتا ہے وہ والا، تو دل کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کر سکیں، اسی لیے ان لوگوں نے اس کو یہ کیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے تھوڑا سا مطلع، اور پھر اس کو بانٹا ہے انہوں نے. اس سے پہلے یہ دیکھ لیں نیچے والا 4 ہمیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلع، قفل. سب سے پہلے یہ یاد کر لیں کہ اس کی جو ترکیب ہے وہ 4 ہے. مطلع ایک یہ والا، دوسرا قفل، 2 یاد ہو جائے تو پھر آگے. تیسرا خرجہ ہے، دور ہے، غصن ہے جس کو سمت بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ 5 یاد کرنا ہم لوگوں کو اس طرح. اس کے بعد اب اس کے تھوڑے بہت ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجیے کیا کیا ہے اس میں. کچھ اشعار ہیں. ٹھیک، ابھی اشعار کو سمجھانا میرے بس کا نہیں ہے. یہ ایک اشعار کو دیکھیے، لم یکن وصلک الا حلما فی القرا او خلط فی المجلس. تو اس میں دیکھیں یہ ان کا غصن ہے، ادھر سمت ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح بھائی آپ میں سے کسی کو آتا ہے کیا یہ سب؟ ہم لوگ کو نہیں آتا ہے، مجھے نہیں آتا. مطلب کوئی سر آتا ہے تو پہلے بتائیے. دو سر جو پہلے 2 شعر ہوں گے نا، جو اوپر کا میں بتاتی ہوں، وہ اوپر جو ہے یہ غصن پہلے 2 جو وہ مطلع ہوگا، تو مطلع بیت میں ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے. پہلے 2 ہے وہ سیدھا سیدھا باہر ہے، پھر اس سے نیچے 3 اشار ہوں گے یا 4 ہوں گے وہ دور ہوتا ہے. پھر مطلع ٹھیک ہے. ریپیٹ ہوتا رہتا نا، ایک بار بول دیا مطلع، لیکن اس کے بعد جو مطلع ریپیٹ ہوتا جائے گا اس کو ہم کفل بولیں گے. پھر بیچ والا 3 دور ہو گئے، پھر نیچے والا جو مطلع ہو گیا جو ریپیٹ ہوگا مطلع اس کو کفل بولیں گے. ایک دور اور ایک کفل مل کے بیت بنتا ہے. ایک دور ایک قفل مل کے بیت بنے گا. ہاں کفل اور دور مل کے ایک بیت بنتا ہے. اور غسل اسی کو بولتے ہیں، جیسے مطلع ہے نا، مطلب کہ ایک جیسے کفا نب کی یہ بولیں گے ہم، ایک والی لائن کو بھی غسل بولیں گے، دوسرے والے کو بھی غسل بولیں گے. آمنے سامنے جو ہے نا یہ سامنے لکھی ہوئی ہے غسل ہو گئی. دونوں کو ملا کے مطلع، اور دونوں کو ایک بار مطلع بول دیا شروع میں، لیکن جو نیچے آئیں گے اس کو کفل بولیں گے. غسل دونوں اچھا ہیں مطلب آمنے یہ والا سامنے. جو ہے یہ مطلع ہے، 2 جو غصن آیا ہے سو ٹھیک ہے یہی نا. یہ مطلب اب وہ بیت میں نہیں ڈالا جائے گا، مطلب الگ ہے، بس وہ اس کو چھوڑ دو اوپر. اس سے نیچے جب ہم آ جائیں گے 3 لائنیں، یہ دور ہو گیا. پھر نیچے والا آمنے سامنے پھر جو غصن آئے گا نا اس کو ہم بولیں گے کفل. اب دور اور کفل مل کے بیت بن جائے گا. اچھا مطلب کہ اس میں جو ہے ایک دور ہے، ایک قفل ہے، دونوں مل کر کے یہ بن جائے گا بیت بن جائے گا. بیت میں. یہاں پر لاسٹ ہاں مارک بالکل یہ رہا. ہاں، اسی طرح سے کفل اور دور مل کے بیت بنتا جائے گا. لیکن لاسٹ والا جو ہوگا نا اس کو خرجہ بولیں گے، جو لاسٹ والا غصن ہے نا
جو آمنے سامنے جی لاسٹ والا غسل ہوگا وہ کیا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سمجھنا آسان ہوگا ہم لوگ کا. جو کفل ہوں گے نا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے، لیکن جو دور ہوں گے اس میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں. سر اوپر دکھائیے آپ. ہاں جو یہ دور ہے جو سمت مل کر کے جو دور بنا ہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، مطلب اس میں جو وزن وغیرہ ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفل ہوگا اس میں چینج نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو خرجہ ہوگا اس میں جو ہے لوکل لینگویج یوز کی جائے گی، یعنی کہ جو اجمی لینگویج ہوگی اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کا، پھر دیکھتے ہیں ادھر. سب سے پہلے ہمارا مطلع کسے کہتے ہیں؟ یہ مجموعۃ الاولی من الاجزاء، اور اس کا اقل جو ہے 2 جز ہو سکتے ہیں یا 8 جز ہو سکتے ہیں، لیکن جو پہلا مجموعہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مطلع. ٹھیک. المطلع يتردد في الموشح على نظام معین، اور مطلع جو ہے بار بار آئے گا موشح میں ایک متعین کہ اس میں، اور موشح تام ان کان فیہ المطلع، اگر مطلع ہوگا اس میں تو ہم اسے موشح تام کہیں گے. الموشح اقرا ان کان خالی من مطلع، اگر مطلع سے خالی ہوگا تو ہم اس کے موشح اقرا کہیں گے. تو سمپل سا میں یہ والا ہوا کہ مجموعۃ الاولی من الاجزاء، اجزاء کے پہلے مجموعے کو ہم کہیں گے مطلع. تو اس سے تو یہ ہوا پہلا مجموعہ تو یہی ہے، لہٰذا اس کو ہم مطلع کہیں گے. یہ صحیح میرا؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں القفل. قفل کسے کہیں گے؟ یسمى کل مطلع متردد قفلا، ہر وہ مطلع جو بار بار آئے متردد، جو بار بار لوٹے، اسے ہم قفل کہیں گے. ٹھیک ہے. لیس للاقفال عدۃ محدودہ، قفل کی کوئی بھی تعداد متعین نہیں ہے. یا فی اکثر الموشحات 5، اکثر موشحات میں 5 تک دیکھا گیا ہے. الاقفال فی الموشح الواحدہ علی وزن واحدہ وقافیۃ واحدہ، قفل جو ہوگا وہ ایک ہی موشح میں اس کا ایک وزن ہوگا، ایک قافیہ ہوگا. لا يجوز فیہ التغییر، اس میں تبدیلی جائز نہیں ہوگی. اما الادوار فیجوز التغییر، البتہ دور میں تبدیلی جائز ہے. یعنی ہر وہ مطلع جو بار بار آ جائے اسی کو ہم قفل کہتے ہیں. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ قفل میں تبدیلی جائز نہیں ہے، دور میں تبدیلی جائز ہے. یس. اب اوپر کیجیے نا سر. ہاں یہ دیکھو نا جو ہاں سامنے غسل کے اوپر لکھا ہوا ہے نا، اب دیکھو یہ سب کے لاسٹ میں سین سین سینیا سینیا ہے، ہر ایک غسل کے اینڈ میں دیکھو وہی کفل غسل یہی ہے نا، تو کفل میں چینجنگ نہیں ہے. اور جو بیچ میں مطلب جس کو ہم بولیں گے یہ سمت بولیں گے، اور دور. 3 یا 4 مل کے ایک دور بنتا ہے نا. اب دور دیکھو اوپر میمیا ہے، نیچے ہائیا ہے، اس سے نیچے یہ چینجنگ ہوتی ہے اس میں. اچھا یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں ہے، سین میں ہے، دیکھیے سب میں سین ہے، اس میں قفل میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. ٹھیک 2 ہے. غسل مل کے اور مطلب کفل ہے نا، کفل یا مطلب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، جتنے بھی کفل آئیں گے اس میں. لیکن دور جو ہے سمت 3 سمت یا 4 سمت مل کے دور بنتا ہے، دور میں چینجنگ جائز ہے اس میں. ہاں دیکھیے یہ چینجنگ ہے، یہ بتایا نا آپ، یہ ہائیا سب سے پہلا. ہاں اوپر میمیا ہے دیکھو لاسٹ میں، نیچے ہائیا ہے، اس سے چینج ہوتا رہتا ہے، جو دور ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا جی 2 ہوا. تیسرا دیکھیے خرجہ. خرجہ کسے کہتے ہیں؟ القفل الاخیر فی الموشح، موشح کا جو اخیر قفل ہوگا اس کو خرجہ کہتے ہیں. اور اس کو ایسے یاد بھی کرنا ہے، القفل الاخیر فی الموشح یسمى خرجہ، کہ موشح کے جو اخیر قفل کو ہم خرجہ کہتے ہیں. کہ تکون الخرجۃ باللفظ العجمی، خرجہ جو ہے کبھی کبھی عجمی لفظ میں ہوتا ہے. الخرجۃ من اہم عناصر الموشح، خرجہ جو ہے موشح کے اہم عناصر میں سے ایک ہے. تو میں سمپل یاد کرنا القفل الاخیر فی الموشح، موشح کا آخر جو قفل ہوگا اس کو ہم خرجہ کہیں گے. دیکھ لیجیے یہاں ہاں خرجہ کون ہے، یہ رہا یہ نہیں. موشح کا آخر قفل ہے، یہ سین آ رہا ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. موشحات تو میں موشح کفل کا بھی پہلے کفل کو بولیں گے مطلب، کفل کو بولیں گے خرجہ، بیچ والے 3 کفل ہی رہتے ہیں، بس اتنا ہے. حمدہ موشح کا آخر قفل کو خرجہ کہیں گے نا. ہاں خرجہ، وہی میں بھی کہہ رہی ہوں، لاسٹ والے کو خرجہ مطلب خرجہ نکلنا وہی ہے، تلا طلوع ہونا مطلع، شروع والے کو مطلع، لاسٹ والے کو خرجہ، بیچ والے کو کفل ہی رہیں گے. اچھا اب رہ گیا ہمارا دور. یقع بین الاقفال، دور کسے کہتے ہیں؟ جو قفلوں کے بیچ ہی واقع ہو. ويتألف من اجزاء اقلها 3، کیا بولتے ہیں یہ بھی اجزاء سے جس میں کم اجزاء کی تعداد 3 ہے. فصاعدا الى 5، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو 5.
ولا تتجاوز الا نادرا، اور 5 سے بہت کم آگے بڑھتا ہے. الدور مع القفل الذي يليه يسمى بیتا، دور کے ساتھ اگر قفل آ جائے، دور مع القفل الذي يليه، قفل کے ساتھ اگر آ جائے تو اسی کو بیت کہتے ہیں. تو دور کسے کہیں گے؟ یقع بین الاقفال، جو قفل کے بیچ آ جائے. ایک سیکنڈ. ہاں یہ نا سر آمنے سامنے دیکھو 2 غصن ہو گئے وہ تو کفل ہو گیا نا. اس کے بعد جو 3-4 لائنیں جس کو سمت ہم نے دیا نام، یہی دور ہوتا ہے نا. 3 یا 4 سمت مل کے ایک دور بنتا ہے. 3 یا سامنے ایرو 7 دیا نا سمت مل کے ایک دور بنتا ہے. جی یہ رہا، اور اس تعداد میں ہے. بھی دور ہے دونوں میں. ہاں اکیلے اکیلے کو تو سمت بولیں گے، لیکن اگٹھے کو ہم دور بولیں گے. قفلے کے ساتھ مل کر کے آ گیا نا، مطلب قفلے کے بعد آ رہا ہے اس لیے. نہیں نہیں سر، ایک دیکھو نا 2 آمنے سامنے، پہلے جو 2 ہیں آمنے سامنے غصن وہ ہو گیا متلا. اس کے بعد جتنے بھی آمنے سامنے آتے جائیں گے وہ جتنے بھی بیچ والے تینوں کو کفل بولیں گے، لاسٹ والے کو خرجہ. وہ ان کی بات ختم ہو گئی، متلا خرجہ اور کفل کی. اب بچ گئے 2 آمنے سامنے بیچ میں ایسے کھڑے آتے ہیں، مطلب ایسے نیچے والی سائڈ لکھا ہوتا ہے. تو وہ 3 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، جیسے یہ سامنے لکھے ہوئے نا آمنے سامنے دیکھو سمت سمت جن کے آگے ہاں لکھا ہوا، جن کی تعداد دی ہے سمت ہو گئے، اور تینوں مل کے دور ہو گئے. اب ایک دور اور ایک کفل مل کے بیت بنے گا. اچھا لاسٹ والا بچا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا دور، اور دور اور قفل مل کر کے بیت ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی. ایک رہ گیا غصن، اور غصن کو شاید سمت بھی کہتے ہیں. الجزء فی المطلع والقفل والخرج یسمى غصنا. مطلع، قفل، خرجہ، تینوں میں کوئی جز ہوگا جس کو غصن کہتے ہیں. الجزء من الدور، دور کے جز کو سمت کہتے ہیں. قافیۃ الاجزاء قد تكون متفقہ و مختلفہ. قافیہ جو ہوتا ہوگا اس کا کبھی متفق ہوتا ہوگا اور کبھی مختلف ہوتا ہوگا. تو غصن کون ہوا؟ سمت. مطلع، قفل، خرجہ، چاہے کسی میں بھی ہو یا پھر ایک دور ہاں میں، سر، دور کا جز ہو. ابھی موضوعات میں 5 کفل ہوتے ہیں، جس میں سے پہلے کفل کو مطلب بولیں گے، لاسٹ والے کو خرجہ بولیں گے، 3 بیچ والے کفل. اب جو 2 شعر ہیں جیسے کفا نب کی، وہ والا ایک لائن اور دوسری لائن، دونوں لائنوں الگ الگ لائنوں کو ہم غصن بولیں گے. کفا نب کی والی ایک غصن ہوگی، نیچے لائن ایک غصن ہوگی، 2 غصن. اور جب وہ دونوں غصن ہیں وہ پھر ایک مطلب بنے گا، یا پھر نیچے کفل ہم اس کو بولیں گے، جو بھی بولتے آئیں گے. اور اسی طرح جو یہ اس کو سمت ہے، اب اس کے 3 جو سمت بن مل کے 3 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، وہ ایک دور بنتا ہے. اچھا دور. ٹھیک ہے چلیے غصن بہرحال. اور الگ الگ چیز ہے، غصن اور سمت جو ہے ایک چیز نہیں ہے. اتنا یاد رکھیں کہ کفل جو ہوتے ہیں نا 5 کفل موشحات میں، اس کی جو الگ الگ 2 لائنیں ہوں گی نا، جیسے کفان اب کی من ذکر حبیب میں ایک لائن اور نیچے والی الگ لائن، ان دونوں کو ہم بولیں گے غصن. لیکن دور کی جو لائنیں ہوں گی اس کو ہم بولیں گے سمت. ٹھیک ہے. دور کے جز دور کو کی اس کے سمت بولنے والے ہیں، اور اگر ہم لوگ قفل کا جز ہوگا ہاں ہاں تو ہم ہاں. اس کو بول دیں گے غصن. بہت اچھا انہوں نے اس کتاب میں ذکر کر دیا بھائی، سمجھ میں بھی آیا، اللہ شکر سے. مجھے بھی سب کو پہلے سمجھ میں کبھی آیا نہیں آپ آیا. لوگ کو؟ آج آپ کو کیسے آ گیا؟ سر اس بک سے پڑھ کے، پہلے ایک بار پڑھا نا میں نے اس بک سے، تو پھر سمجھ آیا مجھے. کسی اور بک میں پڑھے تھے آپ؟ کون سے بک میں پڑھے تھے؟ اسی میں سر، یہی جو نوٹس ہیں. 2021 والا میں؟ ہاں یہی، ہاں اسی میں. اور اس میں یہی ہے کہ اچھا اس میں یوز ہوتی ہے اور عامی لینگویج بھی یوز ہوتی ہے، جس میں باقی جتنے بھی موضوعات کے تمام جز ہیں وہ تمام فصیح لینگویج میں ہوتے ہیں. صرف خرجہ جو لاسٹ والا ہے نا، وہ کبھی کبھی عامی لینگویج میں، عامی زبان میں آ جاتا ہے. کوشچن پوچھ ٹھیک ہے سکتے ہیں جی. نا کہ اس میں کون سا ہوتا ہے. یہ لاسٹ والا عامی لینگویج خرجہ یاد رکھنا. خرجہ کے علاوہ ہر ایک جو بھی ہے بیت دور جو بھی ہے سب وہ فصیح لینگویج میں ہوتا ہے. بھیا سب کو سمجھ میں آیا بھیا؟ آپ لوگوں میں 9 آدمی آپ جی جی. سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ. رونا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ریوائز کریں گے تو ریوائز کریں گے تو ہو جائے گا.
اور اس میں تو تھوڑا آسانی لگا، مطلع بس ایک ایک یاد کرتے جائیے پہلا پہلا مطلع، پہلے کو مطلع کہیں گے، مجموعۃ الاجزاء من الاجزاء پہلا مجموعہ، پھر دیکھیے یہ والا سب مطلع ہے، پہلا بالکل ہے اس لیے. پھر قفل والا بس ایک یاد کر لیجیے، یسمى کل مطلع متردد قفلا، وہی جو مطلع آیا تھا وہی بار بار لوٹے گا تو اسی کو قفل کہہ دیجیے آپ. وہ دیکھیے قفل ہر جگہ لوٹ رہا ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے، کیونکہ جو مطلع وہی تھا، جس طرح سے وہ سین سین والا مسئلہ وہی لوٹ رہا ہے، اس لیے اسے قفل کہہ دیں گے. پورا یاد کیجیے حقیقت گا میں تو تھوڑا سا یہ رہے گا. مطلب سر حقیقت میں یہ کفل ہی ہے نا، مطلب اس کو کیوں بولا، اس سے شروعات ہو رہی ہے اس کی، مطلب طلوع ہونا، نکلنا، اس لیے اس کو مطلب بولو، لاسٹ والے کو خرجہ ختم ہے. حقیقت میں یہ 5 کے 5 کفل ہی ہے. اوہو، یہ راز آج کھل گئے ہیں. پھر دیکھیے خرجہ ایک ایک یاد کریں تو ہو جائے گا کام نا، باقی سب اتنا چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قفل اخیر فی الموشع یسمى خرجہ، اخیر قفل وہ خرجہ کہیں گے، جیسے وہ کہیں نکلنا ہو تو خرجہ کہہ دیتے ہیں اس کو، وہی قفل کو آسان ہے. دور کہیں گے کس کو، یقع بین الاقفال، قفلوں کے بیچ ہی ہوگا. الدور مع القفل الذي يليه يسمى بیتا، اور بیت کس کو کہیں گے، جو قفل کے ساتھ مل کر کے آئے. صحیح میرا، بیت کس کو کہتے ہیں، سر ہاں، ایک کفل اور ایک دور مل کے بیت بنتا ہے. بیت بنتا ہے. ایسے ہی دیکھ لیجیے گا ثبوت اللہ بھائی، زیادہ سب یاد کریے گا تھوڑا سا بڑھ جائے گا معاملہ، ایک ایک لکھ کے جی یاد جی کر میں لیجیے. پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اس لیے. چلیے بات، مجھے بھی آج پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا. دیکھیے اب ہے ہم لوگ پاس اجزاء، اس میں زیادہ کتنا یاد ہوا، وہی کب اس کی بنیاد پڑی، 3 صدی ہجری، یہ بھی پوچھ چکا ہے، کس نے اس کا بانی، یہ بھی پوچھ چکا ہے، اور اس کی اور تاریخ. ایک ہاں کوشچن بولیے. آیا ہوا لاسٹ ایئر، وہ جو دوسرا ہوتا نا آسام والا، اس میں کہ کس کے عہد میں اس کی پڑی تھی، امیر عبداللہ بن محمد. کیا تھا، کس کے عہد میں اس کی بنیاد پڑی تھی محمد کی؟ کس کے امیر عہد میں اس کی عبداللہ بن بنیاد پڑی؟ ٹھیک ہے، امیر عبداللہ بن محمد. عبداللہ بن محمد کے عہد میں، اواخر قرن ٹھیک ہے. ثالث ہجری، 88 میلادی. تو یہ اس کے امیر عبداللہ بن محمد کے عہد میں اس کی بنیاد پڑی. یہ کوشچن پوچھا ہوا تھا آسام والے. اچھا چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں اجزال. ٹھیک، اجزال کسے کہتے ہیں؟ قال بعض المؤرخون انہا موجودۃ فی الجاہلی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. اور اجزال میں شعر کہنے والے کون ہیں؟ من اشریہ خنسہ، وانہا معتبر باللغۃ العامیۃ، اور اجزال میں نا عامی زبان زیادہ چلتی ہے، جبکہ موشح میں نا اکثر جو ہے عربی فصیح زبان چلتی ہے، عامی زبان نہیں چلتی. مثلها لم يتعرضها انهم في فرقتين كالمناقشه وانشدوا بادوات الموسیقیہ وهي فارغة من الاعراب النحویہ والقواعد النحویہ. کہہ رہے ہیں کہ لما يتعرضها انهم في فرقتين، یہ لوگ جو ہے تقریباً 2 جماعتوں میں بٹ گئے ہوں گے، تو ان لوگوں نے کیا موسیقی کے انداز میں شعر کہنا شروع کر دیا. جو موسیقیہ جو تھا اس میں نہ تو نحوی اعراب کی کوئی خیال رکھا جاتا تھا نہ نحوی قواعد کا. بس سمپل پہلا والا یاد کرنا ہے، اور بعض مورخین کرنا ہے. زجر کا بانی، زجر کا لغت میں یہ دیکھیے، الزجر فی اللغہ هو التصویت والتطریب، یہ یاد کرنا ہے. زجر لغت میں کیا ہے؟ تصویت کا نام ہے، اور تطریب گنگنانا اچھے آواز میں. اور جبکہ موشح کا لغوی معنی تھا، کیا لغوی معنی تھا اس کا جی؟ اور عورت والا جو تھا نا، ہاں عورت کا زیور، بشاہ المرا، قلادہ، زیور، جواہر، یہ سب کا نام معنی تھا. وهو اسم اطلقه الاندلسیون على شعرهم العام الذي شاع، اور وہ نام ہے جس کا اندلسیوں نے اپنے عامی اشعار پر، جو کہ اشعار مشہور ہو گئے، اس پر اس کا نام رکھا تھا. واشتہر فی القرن الثانی عشر المیلادی، اور یہ ثانی عشر یعنی 12ویں صدی عیسوی. تو 12ویں صدی عیسوی کا مطلب ہجری کتنا ہوگا؟ 5 ہو 6 جائے گا. مطلب 5 رہے گا. ٹھیک ہے. خاصتاً علی ید ابن قزمان و جماعتی، اور اس کے بانی کون ہے؟ ابن قزمان صاحب ہیں. وانتشر بعد ذلك في لهجات الاقطار العربية الأخرى في المشرق. في بدايات القرن العشرين اطلق اللبنانيون وصف الزجر على شعرهم العامی. اس کے بعد جو ہے عرب کی دوسری کنٹریوں میں وہ چلنے لگا، کنٹری میں. اس کے بعد کب چلا یہ؟ بدایت القرن العشرین، 20ویں صدی کے شروع میں. اور لبنانیون کا بھی، جو لبنانیوں کا اپنا عامی شعر ہوگا، اس کو بھی وہ لوگ زجل ہی کہتے تھے.
يقول صفي الدين الحلي أن مخترع الزجر هم أهل المغرب العربي. یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، اہل مغرب یعنی کہ اندلس والے ہیں جو اس کی بنیاد رکھے ہیں. ثم انتقل الى العراق وباقي الدول العربية، پھر یہ دوسری عرب کنٹری میں جانے لگا. ويعتبر الاندلسيون السابقون في مجال الشعر المحكى إلا أن الشعب الذي عاش في جبال لبنان مما عنده ثروة طبيعة ضخمة وفنون متعددة أضاف العديد من ألوان الشعب الشعبي. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں تو شروع وہی رہا، لیکن بعد میں لبنان آیا تو ان لوگوں نے اس میں اضافہ کیا. بہرحال اس نے نہیں دیکھنا ہے. ويظهر أن تعریفات الزجل لا تختلف عن تعریفات الشعر. زجر کی تعریف اور شعر کی تعریف میں فرق نہیں ہے. والجدل الدائر حولها إلا باستخدامها اللهجات العامية وترك الفصحى. فرق تھوڑا سا ہے کہ اس میں کیا عامی لہجوں کا استعمال کرتے ہیں اور فصحى کو چھوڑ دیتے ہیں. وهي ما عبر عنه صفي الدين الحلي بقوله متحدثا عن موضوع كتابه العاطل الحالي والفنون العامية. لیکن صفی الدین الحلی کی ایک کتاب ہے العاطل الحالی، آپ لکھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، کبھی آ گیا تو کام دے گا. العاطل الحالی کس کی کتاب ہے؟ صفی الدین حلی صاحب کی. ان کا کہنا یہ ہے هذه الفنون اعراب و لحن. یہ جو فن ہے اس کا اعراب میں کیا ہے؟ وہ ہے لحن ہے. وفصاحتها لقن وقوة لفظها وحن. حلال الاعراب فيها حرام وصحة اللفظ بها سقام. یہاں پر اگر فصاحت دکھاؤ گے بھائی صاحب لقن ہو جائے گا، لفظ کی قوت دکھاؤ گے تو کمزوری ہو جائے گی. حلال الاعراب، اعراب ظاہر کرو گے تو حرام ہو جائے گا. صحت اللفظ، صحیح لفظ استعمال کرو گے تو بیمار مطلب خراب ہو جائے گا. يتجدد حسنها اذا زادت خلاعت. اس کے حسن میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ بیکار پن زیادہ ہو. وتضعف الصناعات واذا اودعت من النحو. اور اس کی صناعت میں کمزوری کب واقع ہوتی ہے؟ اذا اودعت من النحو، جب کہ نحوی قاعدہ جاری ہو جائے. فهي السهل الممتنع والادنى المرتفع. سمپل سے یہ ہوا کہ اس میں جو ہے عامی زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ فصیح زبان کو چھوڑ دیتے ہیں. بس اتنا یاد رکھنا ہے اس میں. ونجد تعریفا اکثر تحديدا لاحمد مجاہد. احمد مجاہد کی ایک تعریف ہے، وہ کہتے ہیں شعری عامی لا يتقید بقواعد اللغة. یہ عامی شعر ہے اور اس میں قواعد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وخاصة الاعراب وزن المفردات وقد نظم على اوزان البحور القديمة واوزان اخرى مشتقة منها. اور خاص طور پر جیسے اعراب کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے، مفردات کے صیغہ کا استعمال خیال نہیں رکھ سکتے، جو قدیم بحریں ہیں اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ، وغیرہ وغیرہ. مشہور لوگ میں سے دو تین کو یاد کر لیجیے. ابن قزمان آپ کو یاد ہے، اور کون یاد رہے گا؟ مد غلیس پتہ نہیں کون ہے. ابن سہل اندلوسی، اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابو الحسن الشتری، ابو عبداللہ لوشی، الحسن بن ابی النصار الدباغ، یہ کچھ لوگ ہیں. تھوڑا سا حسن زیاد سے حنا فاخوری سے پڑھ لیجیے تو کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا. الموشحات حنا فاخوری 449. حسن زیاد بھی لکھے ہیں موشحات کے بارے میں اور اچھا ہی لکھے ہوں گے. 949. وہی سب باتیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، مزید تو نہیں ہوگی، پھر بھی دیکھ لیجیے. الموشح نوع من الشعر قابل للغناء. ٹھیک ہے. ترکیبہ مطلع قفل خرجہ. فی الموشح مطلع اقفال خرجہ. والمطلع یسمى مدحبہ. ان وجد المطلع سمی الموشح تاما والا فیسمى اقرا. مطلع کا دوسرا نام مذہب بھی ہے کیا؟ جی جی بولتے ہیں اس کو مذاہبہ. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے. مطلع کا ایک نام مذہب بھی ہے. الدور یتألف الدور مما یلی المطلع. دور کسے کہتے ہیں؟ جو کہ مطلع اور قفل کے بیچ میں واقع ہو، اس کو دور کہتے ہیں. غصن اور صمت دونوں ہیں. الجزء فی المطلع والقفل والخرجہ یسمى غصنا. غصن کہتے ہیں جو شروع میں واقع ہوتا ہے، اس کو غصن کہتے ہیں. والجزء فی الدور، اور دور کے جز کو کیا کہتے ہیں؟ صمت.
تقفیت الموشحات، موشحات کا وزن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے من القیود الشعریہ تقلیدیہ، اس سے آزاد ہو، وکان فی اوزان قوافی شدید التنوع، اور اس کے اوزان اور قافیے میں تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی نشت کہاں ہوئی؟ اندلس میں، تو جانتے ہیں ہم لوگ۔ تطورہ كان في أول أمره أشعاعا خالية من التزمين والأغصان ثم أخذ يتعقد حتى تكامل نظامه عبادہ بن ماؤس السما، یہ ایک اہم نام ہے، اس کو یاد کریں۔ عبادہ بن ماؤس السما اشر والشاہین میں ایک یہ آئے گا، محمد بن عبادہ القزاز آئے گا، الاعمى التطیلی آئے گا، ابن بقی آئے گا، یہ سب آئیں گے۔ موشحات، ابن ثناء الملک نے اس کی تعریف کیا تھا، کلام منظوم علی وزن مخصوص۔ سر وہ نام دوبارہ سے نکالیں ایک بار، کس کا؟ جو اشہر موشحات ہیں۔ یہ والے عبادہ بن ماؤس السما، جی جی ایک محمد منٹ بن رکھیں۔ عبادہ، ہاں لکھیے۔ جی ہو گیا۔ پھر اس میں نام دو نام زیادہ آئے، علامہ تطیلی اور ابن بقی، باقی لکھے ہوئے ہیں بک میں بھی۔ اس کا ہم لوگوں نے یاد کیا ہے، لا تنطبق علیہ قواعد العروض، کیا ہے اس میں؟ یہ نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں نے جو بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ کما قادت الیہ طبیعت الحیات، ان لوگوں کو من کیا اس طرح، ان کی زندگی ایسی تھی تو ایسے ان لوگوں نے بنا دیا۔ اما اس میں فماخوذ من وشاح المرا، یہ لکھ لیجیے گا، یہ وشاح کیا؟ وشاح المرا سے ماخوذ ہے۔ وهو قلعۃ من نسیج عریض مرصع بالجوہر، اور ایک بنا ہوا چوڑا سا کوئی ہار ہے جس میں نا جوہر جڑے ہوئے ہیں۔ تشدہ المرأة بین عاتقیہا وکشحیہا، اپنے دونوں عاتق مانے کندھے اور کشحن کے مانے پتہ نہیں، مطلب پہنی ہوئی عورت اسی سے کرتی ہے۔ وإنما تشير إلى الزخرفة والتنميق والموشح كما لا يخفي من أشد الشعر زخرفة والتنميق۔ ہاں یہ والا لکھے گا، ابن خلدون نے جو کہا، دیکھیے، قال ابن خلدون أما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطره وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح۔ اتنا پورا لکھ کر کے کبھی بھی یاد کر لیجیے گا کہ اہل اندلس کما کثر الشعر في قطرهم، قطر کہتے ہیں وہ مطلب ان کے ملک میں جب شعر کی مطلب بہت زیادہ یہ ہو گئی، اور شعر کے جو مناحی ہے، اس کے فنون ہے، وہ سب اچھے ہو گئے، اور تنمیق مطلب اس کو بہت بنا سنا کر سنوار کر پیش کرنا یہ بھی بہت بڑھ گیا۔ استحدث المتاخرون من فنن، تو متاخرین نے ایک فن ایجاد کیا، اس کا نام رکھا موشح۔ یہ پوچھا ہے کئی بار، اس کو دیکھ لیجیے۔ ایک منٹ رکھنا اس کو، تھوڑا سا بچہ ہے۔ لکھیے۔ عید کب ہے جی؟ عید سوموار کو ہو جائے گی کہ نہیں، کہ منگل کو؟ واللہ چاند دکھاتے۔ چاند دکھنے پر ٹھیک ہے کہہ رہے ہو یار۔ اب نا 41-42 پہ گرمی جا رہی ہے یار، ایک دم بڑا 45 ہو گیا ہے سر، ہاں یار ایک دم۔ دلی میں تو 45 چل رہا آپ دلی میں ہیں؟ جی جی۔ چلیے بھیا، یہاں پر ہم لوگ کے 41-42 جا رہا تھا، آپ کے یہاں جائے گے؟ کہاں گیا؟ کیا کہا؟ تفسیر لو من الوان نظم ظہر اول ما ظہر بالاندلس فی الدولۃ المروانیہ فی القرن التاسع المیلادی۔ اچھا یہ 9 ہے تو ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ 3 نا، 6 کا فرق چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ مطلع قفل خرجہ، یتألف الموشح من مطلع یسمى مذہبہ، موشح مطلع سے یہ جڑتا ہے تو اس کو مذہب بھی کہتے ہیں۔
اور یہ جو مطلع ہے اس کے دو اجزاء ہوں گے، نہیں اقلھا اثنان، کم سے کم دو ہوگا، بڑھے گا تو 8 تک جائے گا۔ اگر موشع پایا جائے تو تام کہو گے، نہیں تو موشع اقرا کہا جائے گا۔ اگر مطلع پایا جائے، جو مطلع سے شروع ہوگا معاشرہ وہ میں مطلب ہو تو شروع ہوگا وہ اقرا ہوگا۔ اچھا، اگر پایا جائے گا تو موشع تام کہیں گے نا، مطلب پایا جائے تو، نہیں پایا تو موشع اقرا کہہ دیں گے۔ اس کا مطلب ہوگا نا وہ، یعنی سیدھا وہ دور سے شروع ہو جائے گا، وہ جو بھی معاشرہ ہوگا ہے نا، اس میں مطلب نہیں ہوگا، وہ بعد میں پھر کوف لائے گا۔ وَيُسَمَّى كُلُّ مَطْلَعٍ مُتَرَدٍ قُفْلًا، اور ہر مطلع جو وہی لوٹ لوٹ کر آئے تو اسے قفل کہہ دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي الْأَقْفَالِ عَدَدٌ مَحْمُودٌ، قفل کا کوئی متعین وہ نہیں ہوتا، اکثر 5 تک دیکھا گیا ہے۔ والقفل الأخير في الموشع يسمى خرجہ، اچھا اخیر قفل جو آتا ہے لاسٹ میں اس کو خرجہ کہہ دیتے ہیں، تو پڑھے تھے ہم لوگ۔ والخرجہ تكون عادة من الفاظ العامة، خرجہ جو ہے عام طور پر عامی لفظوں میں ہوتا ہے۔ وقد تكون خرج باللفظ العجمی، کبھی عجمی لفظ میں بھی ہوتا ہے، تو ہو گیا۔ وهكذا ترى أن الخرج من أهم عناصر الموشع الأهم والإطلاق، خرجہ جو ہے موشع کے اہم عناصر میں سے ایک ہے۔ دور، يتألف الموشع إذا من الدور وهي ما يعقل المطلع في الموشع، مطلع کے بعد آئے اور قفل کے بیچ ہو، مطلع اور قفل کے بیچ ہو تو دور کہیں گے۔ یہ ہوگی تعریف۔ لا يجوز فيها التغییر، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ دور جو ہے فیجوز التغییر، اس میں دور اور میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ والدور مع القفل الذي يليه يسمى بیتا، بیت کس کو کہتے ہیں؟ قفل کے ساتھ آئے تب ہاں، دور دور اور جب اکٹھے آتے ہیں نا، اس کو پورے دونوں کو بائت کہتے ہیں۔ بیت نہیں کہتے ہیں۔ اگٹھے نہیں ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جیسے مطلب کہ ہاں، جوڑ کے دونوں کو مکس جیسے کر کے ایک دیکھو دو لے۔ اور ہوں گے نا اشعار، دو تین چار ہو گئے اشعار دور کے، اس کے بعد دو آگے کفل کے، وہ ایک بیت ہو گیا، پھر نیچے والے دوسرا الگ بیت ہو گیا، پھر اس سے نیچے والے ایک کفل دور ملتا 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 ایسے بیت بنتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ غصن اور سمت، سمت والجزء في المطلع والقفل والخرج يسمى غصن، جو ٹھیک ہے سب وہ غصن کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ شعر کہا کہ سمجھایا ہے۔ ویسے تو پڑھ لی ہم لوگ۔ وَأَنَّهُ بِتَعْطِيلِ الْغِنَائِيَّ وَالْبِيَّةِ رَاحَ يَتَحَرَّرُ مِنَ الْقُيُودِ التَّقْلِيدِيَّةِ وَالَّتِي وَضَعَهَا الْخَلِيلُ، جو خلیل نے وضع کیا وہ سب سے بالکل آزاد ہے، یہ اس میں نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھیں خلاصۃ القول ان کا پڑھ لیجئے۔ خلاصۃ القول ان الموشحات تنقسم من حیث الوزن الی 5 اقسام، نے پوچھتا ہے کہ موشحات کی کتنی قسم وزن کے اعتبار سے، تو 5۔ ٹھیک ہے، پہلا تو کہ وزن شے تقلیدی پر ہو، دوسرا ہے کہ ماخذ من وزن خلیلی، وزن خلیلی سے بالکل نکلا ہوا ہو، تیسرا ہے کہ مشترک فی اکثر من وزن واحد، ایک وزن سے زیادہ اس میں وزن پایا جانا چاہیے، چوتھا ہے کہ مال وزن من غیر اوزان خلیلیہ، خلیلیہ کے اوزان کے علاوہ تو ہو ہی ہو، یدرک السمع عند قراءتہ، اور سما بھی اس کو پا سکے، سن بھی سکے، شاید ایسا کچھ ہے۔ والخامس ما لیس له وزن یدرک السمع عند قراءتہ، اور پانچواں ہے کہ اس کا وزن تو نہ ہو، ایسا وزن نہ ہو جس کو سما سن سکے قراءت کے وقت، پڑھتے وقت۔ ولا یوزن الا بالتلحین وذلك بمد حرف وقص آخر وادغام حرف فی حرف وغیر ذلك من فنون التلحین۔ وهكذا ترى ان الموشح نوع من الشعر الجديد في الادب العربي من حيث التقفیة والوزن لأنه يخرج خروجا اساسيا عن القواعد العروضیہ۔ بہرحال بھیا اتنا یاد رکھیے گا کہ من حیث الوزن 5 قسمیں ہیں۔
اس کے جو مخترع کا نام ہے کون ہے؟ مقدم بن معافی الفریری. چلیے جی ہو گئے تقریباً. اچھا ابھی وہ نہیں ہے نا. وكانت محمد القبری اول من عرف بها. محمد القبری پہلا آدمی ہے جو اس نے یہ جانا. نام ہے محمد محمود مقبری لکھا تھا، اس میں کیا ہے؟ یہ بک میں ایک بار پھر سے نکالے. یہ طرح محمد قبری. سر نوٹ میں لکھا ہے محمد محمود مقبری. ہاں وہی والا لکھ لیجیے، چاہے یہ والا لکھیے نا، اچھا تو ہے یہ بھی. یار وہ زجلے والا کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ شعر سے اچھا سمجھ آ رہی ہے، دیکھو شاعری ہاں سے شعر کیا سمجھ کہہ رہے ہیں میں جی؟ آ رہی ہے سر، جو ابھی ہاں شعر سے سمجھایا نا سر، یہ جو شاعری کر کے یہ سمجھایا نا شعر سے، وہ سمجھنا ہے تو مطلب ہو گیا شروع والا جو ہے. ہاں یہی میں بتا رہی تھی کہ آمنے سامنے، یہ دیکھو نا آمنے سامنے لائن ہے، تو یہ سارے آمنے سامنے والے جو آمنے سامنے ہوتے ہیں ایسے کفل ہوتے ہیں، جس میں پہلے کفل کو مطلع، لاسٹ والے کو ہرجہ بولیں گے. بیچ والے دیکھو نیچے والی سائڈ میں آئے تین، یہ دور ہے. اب دور اور ایک کفل، نیچے والا کفل اور دور مل کے بیت بن گیا. مطلب جو ہے نا وہ بیت میں اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا، مطلب الگ ہے، وہ ٹاپ پہ رکھتے تھے، لیکن جو نیچے والے کفل ہیں سارے وہ اور دور مل کے بیت ہوتے ہیں. وہی ہے جو انہوں نے وہاں سمجھایا تھا نا وہی. لاسٹ میں خارجہ، وہی. چلیے جی نہیں ہے شاید ارسال والا کہیں. نہیں عباسی پیریڈ کو کہا جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. اندلس میں کس کے دور کس کے زمانے کو عصر ذهبی کہا جاتا ہے؟ داخل کو ہی کہیں گے مجھے، عبد الرحمن الداخل کے. نہیں اس کو اتنا موقع نہیں ملا پھر. یہ دیکھیے وبلغت اوج سلطانها، اندلس بالکل اپنے عروج کے زمانے میں پہنچا. وغایت عمرانها وتمام بنیانها في عصر امیر المؤمنین عبد الرحمن الثالث وابن الحكم، وهو عصرها الذهبي الذي بلغت فيه من السطوة والقوة والثروة والوحدة والحضارة والعمارة والفن والأدب ما كادت تصارع به بغداد. یہاں تک بغداد کو ٹکر دینے لگا تھا یہ. عبد الرحمن ثالث یاد رکھیے گا، ٹھیک. اگر پوچھے کبھی عصر ذهبی اندلس کا تو یاد رکھیے گا عبد الرحمن الثالث. اس نے کہا تھا ان عبد الرحمن الناصر اولا ان يكون من ملوك العصر الحديث لا من ملوك القرون الوسطى. کتنی بڑی بڑی حکومتیں ٹوٹی ہیں. اللہ ہی خیر یہ کرے. کہتے ہیں نا عبد الرحمن الثالث جو ہے یہ وہ مستقفی باللہ تھے، جو اس کے ولادہ کے والد تھے. پتہ ہے مجھے واللہ. اچھا ہاں یہی میں نے واللہ لکھا ہے تھا. میں نے لکھا ہے یہ والا ایک جگہ، یعنی ان کا یہ دوسرا ولادہ. نام ہے. تو مستقفی ان کا باللہ والد ہے. عبد الرحمن ناصر کون ہے؟ نہیں ناصر نہیں بول رہی ہوں میں، جو عبد الرحمن الثالث ہے نا، ثالث ہوں وہ والے عبد الرحمن الثالث جو ہے. سر یہ جو عصر ذهبی ہے یہ ناصر کے وقت کا ہے یا ثالث کے وقت کا؟ ثالث کے وقت. ہاں تو ثالث پھر وہی ہوئے نا مستقفی باللہ. بھائی عبد الرحمن نام ہے تو مستقفی باللہ الگ آدمی ہے نا، کہاں سے ہو نہیں گئے؟ نہیں مہتاب سر، ہر اس میں اس دور میں ہر کسی کا دو دو نام ہے. انہیں کو بولتے ہیں. ہاں سر، اس میں ثانی ثالث ایسے بڑھاتے رہتے نا، ہے یہ مستقفی باللہ ہی ہے. ہاں مستنصر باللہ، مستعین باللہ، معتضد باللہ، اس طرح نام ہے سب کا. ثالث ثانی یہ وہ چلا آ رہا تھا ان کے اس میں. اللہ کا لیکن فضل اگر ہے.
ہاں اگر صرف پوچھیں کہ عصر ذهبی کس کو بولتے ہیں وہ تو پھر عباسی پیریڈ ہی ہوگا نا. دیکھیے ہم نے لکھا ہے ولادہ بن مصطفی کا الگ سے کہ یصل نسبها الى عبد الرحمن الداخل الاموی، اس کا نسب جو جا کے ملتا ہے عبد الرحمن داخل اموی سے جا کے ملتا ہے، وہی جو صقر قریش جو آیا تھا اس سے ملتا ہے. تو جو مستقفی باللہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہی ہے سر. سر یہ ایک شاید ڈسکشن میں لکھا تھا ایک دن جو عبد وہی الرحمن ولادہ کا الثالث تذکرہ بھی نہیں فی باللہ ہے. ہے. جی ولادہ کا تذکرہ نہیں ہے حسن زیات میں. رات کو یہ بات کر رہے تھے نا پی وائی کیوز میں، وہیں سے لکھا ہے ہم سب نے. ہاں وہیں سے اچھا تو لکھا پھر ہے میں نے. صحیح ہوگا، ہم نے اس میں نہیں لکھا. متنبی الغرب بختری الغرب، یہ رہا ازحت تنائی بدیلا من تدانین. نہیں وہ جس نے بھی لکھوایا ہوں میں نے بھی چیک کیا میرا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں جس نے بھی لکھوایا نا ہمیں مستقفی باللہ کو ہی بولتے ہیں عبد الرحمن ثالث، انہوں نے بھی کچھ کنفیوژن میں لکھوایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈھونڈ رہی ہوں میں، ایسا نہیں ملا ہے مجھے کچھ بھی. اچھا دیکھیے میں نے لکھا تو ہے. صحیح سے لکھا ہوا میں نے کہا یہی صحیح ہے جو بتا رہے. میں نے دیکھا وہ عبد الرحمن الثالث الناصر لدین ثالث الثالث. تو جو ہے نا ثانی اوسط مطلب بیچ والے ان کا نام بھی ناصر ہے نا، عبد الرحمن الناصر. جی سر پڑھائیے. کیا پڑھنا اس کو؟ ازحت تنائی بدیلا من تدانینا، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تنائی منے دوریاں، دوریاں ہو گئی قربت کے بدلے، یعنی قربت تو ہوئی نہیں لیکن دوریاں بڑھ گئی. تدانی منے قریب. وناب انتی بلقیانہ تجافینہ، تجافینہ منے خشک یہ ہونا آنکھوں آنسوؤں کا. طیب لقیانہ ملاقات کے بجائے، اس میں بھی وہی ہے ملاقات کے بجائے دوریاں ہو گئی. بن تم و بننا، تم جدا ہو گئے اور ہم جدا ہو گئے. وابتل جوان ہونا، تو ہمارے جو بازو ہیں شوقاً الیکم، تمہارے شوق میں تر نہیں ہوئے. ولا جفت معاقینا، اور ہماری آنکھیں جو ہیں خشک نہیں ہوئیں. یکاد حین تناجیکم ضمائرنا یقضی علینا العصا، حین تناجیکم جب تم ضمائر جب ہمارے دل تم سے سرگوشی کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا یقضی علینا العصا کہ جو غم ہے وہ غم ہمیں مار ڈالے گی. لولا التأسینا، اگر ہمیں کوئی دلاسا دینے والا نہ ہوتا. حالت لبعدکم ایامنا، تمہارے دوری کی وجہ سے ہمارے ایام جو ہے دن غدت سودن کالے ہو گئے. وکانت بکم بیزن لیالینا، حالانکہ جب تم ہمارے ساتھ تھے تو ہماری راتیں بھی سفید تھیں. اس میں پوچھا تھا کہ بتاؤ کس شعر میں جو ہے دو رنگ کا تذکرہ ایک ہی ساتھ، تو اسی میں تھا سود اور بیز. یہ تو بڑا ایزی ہوگا پھر. یہ کوشچن ایزی تو نہیں آپ کے ہوگا، لیے easy ہوگا. نہیں ہمارے میں نہیں آیا تھا، ہم سے پہلے آیا تھا 2019 کے اچھا فرسٹ میں. ہم نے 20 دیا اور 21 دیا، ہم نے 2 ہی دیا بس. تو لیسقى عهدكم عهد السرور فما كنتم لارواحنا الا رياحين، تمہارے زمانے کو سرور کا جو زمانہ وہ سیراب کرے، کیونکہ تم ہمارے روح کے لیے کیا ہو؟ باغیچے کے مانند ہو، پھول ہو. من مبلغ ملبسین بانتزاحهم حزنا من الدهر لا يبلی ويبلینا، اس کا معنی کیا ہے؟ من مبلغ الملبسین بانتزاحهم، شاید ہمارے جو لباس ہیں ان کی وجہ سے زمانے بھر کا غم ہمارے اوپر ہو گیا، اور وہ غم تو پرانا نہیں ہوتا لیکن ہمیں پرانا کر دیا اس نے.
ان الزمان الذي ما زال يضحكنا انسا بقربكم قد آن يبكينا. یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. وہ زمانہ جو ہمیں ہمیشہ ہنساتا رہتا تھا تمہارے قرب کی وجہ سے، قد عاد یبکینا، اب وہ ہمیں رلانے لگا ہے. غیظ العدا من تساقین الہوى فدعوا بأن غز فقال الدہر آمینہ. زمانے کی جو دشمنی ہے وہ کتنی وہ بڑھ گئی ہے. من تساقین الہوى فدعوا، انہوں نے دعا کیا شاید، بأن غز، کہ ہماری جو دوستی وہ کم پڑی ہے، تو زمانے نے بھی آمین کہا. سر دوستی صحیح سے کم ہمیں نہیں یاد پڑی، یہ نہیں. شاید یہ وہ ہے جو مطلب یہ اس میں مطلب مفہوم یہ ہے کہ وہ بول رہے تھے زمانے کی مطلب دشمنی میں جب ہم نے پتہ نہیں پانی مانگا یا کچھ، تو ہم نے کہا کہ وہ ہمیں پھنس جائے، تو لوگوں نے آمین کہا. ہم نے کہا گلے میں اٹک جائے یعنی نغوصہ وہ لگ جائے، تو لوگوں نے زمانے نے آمین کہہ دیا. یہ شاید کہیں آیا بھی ہے. فانحل ما كان معقودا بانفسنا وانبت ما كان موصولا بايدينا. جو ہمارے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ تو انحل، ختم ہو گیا، گر گیا شاید. وانبت ما كان موصولا بايدينا، اور جو ہمارے ہاتھوں سے لگا ہوا تھا. انبت من کیا ہوتا ہے؟ اگ جانا. وہ تو ہم بتاتے ہیں نا، ہم بتا تو ان بات ہوگی نا. انبت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. نہیں یاد ہے جی اب، باقی ہم بھی پڑھے تھے بہت پہلے. اچھا یہ معاقین مطلب کیا بتایا تھا آپ نے؟ والا جفت شروع معاقین والا آنسو. نہیں یہ، دوسرا ہاں آنکھ سرما لگانے آنسو. کی جگہ آنکھ. آنکھیں خشک نہیں ہوئی. اتنا یاد کر لیجیے، 4-5 میں ٹھیک ٹھاک یاد ہے ہمیں یہاں تک. سر اگر ایگزام میں ساتھ وہ ٹرانسلیٹ کرتے رہے تب کا جائے. صحیح ہے، جب تک ٹرانسلیشن نہ آئے تب تک انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. ہاں سب سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ٹرانسلیشن. سر وہاں جو